کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے. بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے. جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. جزاک اللہ. آ جائیں بھائی. تمام ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے والے تمام ناظرین کو اور شان رمضان کے سیٹ پر موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. آج تو پوری کی پوری امت کے لیے بہت بڑا دن ہے. 3 رمضان المبارک. 3 رمضان المبارک. خاتون جنت اور جنت میں عورتوں کی سردار سیدۃ الزہرا فاطمۃ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ان کی وصال کا دن ہے. پوری امت کے لیے انتہائی ایک غم اور افسوس کا دن ہے. اور تھوڑے لوگ جانتے ہیں کہ سیدہ کا جو انتقال بھی تھا وہ بھی امت کے لیے کتنی بڑی دعوت تھی. اس کی تفصیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں، لیکن ان کا انتقال بھی کتنی بڑی دعوت تھی کہ پہلے سے ہی فرما دیا میں اس طرح جاؤں گی، اس طرح کا میرا وہ بنے گا، جو جس مسیری پہ مجھے لے کے جایا جائے گا اس کے اوپر باقاعدہ ایک کور بنا کہ جسم مبارک کی کوئی حیت بھی نظر نہ آئے. اور حیا کی ایسی پیکر تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے، تو یہ بھی فرما سکتی تھی نماز، یہ بھی فرما سکتی تھی روزہ. فرمایا وہ یہ کہ نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھیں. تو اللہ کے نبی نے سینے سے چمٹا کے فرمایا آخر کو تو میری ہی بیٹی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو وسیم بھائی ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر میں مجھے آپ سے ذرا اس پہ تھوڑا اوپینین چاہیے کیونکہ آپ ایک سیاسی آدمی ہیں اور میرا مطلب سیاسی پروگرام کرتا ہوں. سیاسی پروگرام کرتے ہیں اور حالات حاضرہ سے آپ کا تعلق ذرا تھوڑا سا
लोगों से ज़्यादा रहता है। पिछले 3-4 दिनों में ये इसी मुल्क की 3 बेटियां जो हैं वो जला के ख़त्म कर दी गई, जलाई गई, ठीक है। और पिछले दौर में तो चलो जिंदा दफन कर देते थे, शायद मुझे लगता है कि वो करना तो जिंदा दफन ही करना चाह रहे थे, शायद कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिला होगा, तो उन्होंने उन बेचारियों पर तेल छिड़क कर उनको जला दिया। और उसकी वजह ये थी, एक की तो वजह मुझे पता चली कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, उसको जला के खाक बना दिया। दूसरी अपनी सी 2 दुगनी उम्र के मर्द से शादी नहीं करना चाहती थी, उसको जला के खाकस्तर कर दिया गया। और तीसरी वो थी कि जिसने अपनी एक दोस्त की शादी में उसकी मदद की, तो उसको राजदार होने के जुर्म में जला दिया। राजदार होने के जुर्म में 13 लोगों ने जलाकर खाक बना दिया। अगर ये लोग जिन्होंने ये जालिमाना हरकत की है, अगर अथॉरिटी सुन रही हैं, अगर इनको एक मिसाल न बनाया गया तो हर रोज इस मुल्क में एक बच्ची पर तेल छिड़का जाएगा और उसको जलाकर खाक कर दिया जाएगा। वसीम, क्या आप हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? मुझे ऐसा भी लगता है कि हाँ, ये एक माइंड सेट का भी इशू है, सर आपने कहा ना, और इसका शायद तालीम से भी एक हद तक ताल्लुक़ है, लेकिन तरबियत से बहुत ज़्यादा है। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे घराने की फैमिलीज़ देखी हैं कि जब वो हॉस्पिटल में जब अंदर से खबर ही आती है कि बेटी हुई है, तो मैंने रोते हुए देखा है, पढ़ी लिखी फैमिलीज़, बड़ी अच्छी। तो अब बस यही जहनियत, वहाँ पर वो रोकर इसका इज़हार करते हैं, यहाँ पर वो जलाकर इसका इज़हार करते हैं। और अभी पिछले दिनों एक और बड़ा तल्ख इस तरह का वाक़या हुआ था कि जब कोई एक बेटी की पैदाइश हुई थी तो कोई झाड़ियों में फेंक गया था उसको। तो अब मैं इसको मोहतात तरीन अल्फाज में यही कहूँ कि यानी कि औरत बहैसियत बेटी नहीं चाहिए, लेकिन आपको यानी उस बच्ची की पैदाइश भी एक औरत के कुर्ब के नतीजे में हुई, तो वहाँ आपको वहाँ चाहिए औरत, लेकिन एक बेटी की सूरत में औरत नहीं चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि जो अजीब व गरीब तरबियत है, हमने एक प्रोग्राम आपके साथ ही किया था कि, और ये तो बिल्कुल एक सच्ची कहानी, इसमें कोई वाक़या कोई वो नहीं है, जुनैद भाई के साथ ही हमने प्रोग्राम किया पिछले दिनों कराची के इलाके में। हमने खुद इंटरव्यू किया कि वो एक 16-17 साल का लड़का था, बहन फोन पर बात कर रही थी, उसको शक हुआ कि शायद किसी से बात कर रहा है, तो उसने किस अंदाज से उसको छुरियों के वार से मार डाला, वो उसके सामने तड़प तड़प के मर गई। और उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसलिए कि उस मुआशरे में परवान चढ़ा है जहां बताया जाता है कि देखो मर्द रोता नहीं है, तो मर्द है ना, मर्द रोता नहीं है। तो जहां मर्दानगी की ये नाम नेहाद डेफिनेशंस हो, वहां पर इसी तर्ज के वाक़यात होते हैं। और आखिरी बात इस पर यही कि अगर सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं मेरे ख्याल से हुक्मरानों में करने के जिसका आपको फौरन पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं होता। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ज़ाहिर प्लेटफॉर्म ही नहीं है कोई सियासी बात करने का। आप करें, मैं कह रहा हूं कि यार हाकिम को तो समझाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना बिल्कुल ज़रूरी है, तो वो ऐसी चीज़ें जो टेंजिबल होती है उसका आपको पॉलिटिकल एडवांटेज हो जाता है फौरन। जब आप इदारे मजबूत करते हैं, इंस्टीट्यूट मजबूत होते हैं, ये ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, सड़कें बनाने से भी होता है, इससे जो फ़ायदा होता है वो फ़ौरन नज़र नहीं आता है, इसलिए उसका सियासी फ़ायदा फ़ौरन नहीं होता। हुक्मरानों को उन कामों पर भी तवज्जो देनी चाहिए जिसका सियासी फ़ायदा आपको बेशक ना हो, जिसको दिखाकर आपको वोट ना पड़ता हो, लेकिन जिससे आवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर हो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने हमारे दिल पर थोड़ा सा ज़रा मरहम रखा है। लेकिन मैं एक आपको छोटी सी अर्ज़ कर दूं कि एक हदीस में आता है कि जब कोई हाकिम, उसके पास 2 रास्ते हों, या आवाम को खुश करे या अल्लाह को खुश करे। अल्लाह को खुश वो उस वक़्त करेगा जब अपने नीचे की जो आवाम है उनके शऊर को बेदार करेगा, तो ये अल्लाह को खुश करेगा। ठीक है। तो हदीस में आता है कि जो आवाम को खुश करेगा और अल्लाह को नाखुश करेगा, यानी लोगों के शऊर को बेदार करने की कोई कोशिश नहीं करेगा, तो शुरू में लोग उसको पसंद करेंगे, और लेकिन क्योंकि उसने यहाँ अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं किया, अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी नफरत उससे ज्यादा डालेंगे जितनी पहले थी। अच्छा, हाँ। इसके बरक्स अगर वो लोगों के शऊर को जिंदा करने के लिए उनकी अखलाकी अतवार को जिंदा करने की कोशिश करेगा, शुरू में लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पसंद कि उसको ये बताया जाए तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो अल्लाह को खुश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत उससे ज़्यादा डालेंगे जितनी पहले थी। तो ये मैं अपने हुक्काम को ये बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर खुदा के वास्ते, अल्लाह का वास्ता,
ہمارے اخلاقی اطوار پر تھوڑی سی تو نظر ڈالو. یہ جو لوگ اس طرح بچیوں پر تیل چھڑک کر ان کو جلا رہے ہیں, یہ تو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. کیوں چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تم کو ان لوگوں میں اٹھائے؟ خدا کے لیے ان لوگوں کا سد باب کریں اور معاشرے میں ان لوگوں کو ایک مثال بنائیں. جزاک اللہ. اور اس پر انشاءاللہ چونکہ آج عنوان بھی ہے تو اس پر آگے بھی بات ہوتی رہے گی. ہم ذرا اپنے ابتدائی سیگمنٹ میں کوششیں کرتے ہیں, چونکہ پاکستان کے ہر ایک شہر کے لیے, بلکہ اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, بڑی عاجزی سے بات کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں, اردو بولنے والے بستے ہیں, وہاں یہ نشریات الحمدللہ دیکھی جاتی ہیں. آپ لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے. تو ہم روزانہ ایک شہر کی کچھ باتیں کرتے ہیں, اور آج کا ہمارا شہر چونکہ تیسرا صوبائی دارالخلافہ یعنی کہ پاکستان کا کراچی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, عبداللہ شاہ غازی کی نگری ڈسکس کی تھی پہلے دن, دوسرے دن ہم نے داتا کی نگری کی بات کی, اور آج ہمارا شہر ہے بری امام سرکار کی نگری اسلام آباد. تو جناب اسلام آباد کیا بات ہے جی, لوگ یہ بھی کہتے ہیں خواص کا شہر ہے, بڑے لوگوں کا شہر ہے, بہت ہی میرا پاکستان کا میرا اگر آپ مجھے سب سے فیوریٹ سٹی رہنے کے اعتبار سے تو میں میری ذاتی اسلام آباد سے اسلام آباد ہے. اور اسلام آباد میں جناب اسلام آباد میں یہ ایک بڑا مشہور و معروف شاپنگ پلازا جو کہ ابھی بنایا گیا ہے, یہ یہاں پر اسلام آباد کنونشن سینٹر, اور پھر اس کے علاوہ یو نیم اٹ, پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں, وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں, پارلیمنٹ لاجز, پارلیمنٹ سے بالکل متصل ایک بہت بڑی رہائش گاہ ہے جہاں پر کے سارے پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان, فیصل مسجد ظاہر ہے کوئی کس طریقے سے یہ میرے سامنے بنی ہے وسیم. اچھا, میرے فادر نیوی میں ہوا کرتے تھے, اوہو, نیول کالونی بالکل سامنے تھی. یہ پوری کی پوری مسجد ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے سامنے بنی ہے, واہ واہ واہ, فیصل مسجد. زبردست. ایک بات اسلام آباد کی ایسی ہے جس پر میں چاہتا ہوں سب تالیاں بجائیں. وہ کیا ارے بتانے تو دو, اللہ دیکھیں محبت دیکھیں اسلام آباد, تالیاں تو بھی بجا دو, ہاتھ کی بات بتایا ہے, بات تو سنتے رہیں گے, تالیاں بجا دو پہلے. وہ یہ ہے کہ ہم خود اسلام آباد کی تعریف کریں, یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو ہو گیا, لیکن خیر کرنی بھی چاہیے, کوئی بات نہیں. لیکن نیوز ویک نے اسلام آباد کو پوری دنیا کا دوسرا سب سے خوبصورت دارالخلافہ بولا ہے واشنگٹن کے بعد. نیوز ویک کے مطابق سب سے خوبصورت واشنگٹن ہے, پھر یہ ہمارا اسلام آباد ہے. تو ایسا نہیں ہے پاکستان میں سب برا نہیں ہے, بہت کچھ اچھا ہے, بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے, اور ہم ایسا ہی اچھا اپنے شہروں کے بارے میں اور شہریوں کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں گے. تو بریک لیتے ہوئے آج کا دن چونکہ اسلام آباد کے نام ہے, کراچی کے شہریوں کی جانب سے اہلیان اسلام آباد کو تالیوں کی صورت میں زبردست خراج تحسین بھی اور اظہار عقیدت بھی. وقفے کے بعد دوبارہ آتا ہے. زندگی صبر سے آشنا ہو گئی. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ برا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ برا ہے. اس میں حسنین ہے, فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس میں حسنین ہے, فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ برا ہے. لب پہ پنجتن کے پھول مہکے میرے چمن کے, پھول مہکے میرے چمن کے, ایسا ان کے کرم نے نوازا, ایسا ان کے کرم نے نوازا, ان کے کرم نے نوازا, اپنی قسمت
واہ واہ کعبہ عشق شاہوں میں غازی ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی میرے تربت پہ لکھے لانیازی میرے تربت پہ لکھے لانیازی پرچ تن کا یہ ادنا گنا سبحان اللہ واہ 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 میری تربت پہ لکھے لانیازی پرچ تن کا یہ ادنا گنا ہے واہ 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 اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ بہت خوب بھائی محسن بھائی واہ 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 سبحان اللہ مزہ آ گیا بھائی جزاک اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے واہ 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 جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور جس دل سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی جس دل سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی اس دن سے بلندی پر اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے اس دل سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے سہارا کا وہ بابا ہے سہارا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سہارا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور حاصل کلام شیر آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ
بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ السلام سیدہ بنت رسول، السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول، السلام فاطمہ زہرا بتول، السلام دختر خیر الورا، السلام دختر خیر الورا، السلام بانوئے مشکل کشا، السلام بانوئے مشکل کشا، السلام مصطفیٰ را نور عین، السلام مصطفیٰ را نور عین، السلام مادر حسن و حسین، السلام مادر حسن و حسین، السلام زینت خلد بری، السلام زینت خلد بری، السلام رہبر راہ یقین، السلام غم گسار آسیاں، السلام دستگیر عاجزاں، دردائے لطف خود پنہاں بکن، مادر مشفق بمن احساں بکن، السلام حضرت خیر النساء، السلام حضرت خیر النساء، از معین الحق معین بے نوا، از معین الحق معین بے نوا، السلام مصطفیٰ را نور عین، السلام مادر حسن و حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، زندگی سر سے آشنا ہو گئی، شان رمضان۔ بنانے کا ٹائم آ گیا جی، کھانا بنانے کا ٹائم آ گیا۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں سب؟ ماشاءاللہ سے تیسرا روزہ ہو گیا واقعی؟ جی بالکل تیسرا روزہ ہو گیا بھائی، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا بھائی، اس سے پہلے کہ ذرا فرح کی طرف ہم جائیں، کرشی جامع شیریں، ہمارے جو گھر بیٹھے ویورز ہیں ان کو کرشی جامع شیریں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز جیتنے کا موقع ہے۔ آپ شامل ہو سکتے ہیں انعامات جیتنے کے لیے۔ آسان سے معصومانہ سے سوالات کا آپ نے جواب دینا ہے 8038 پر بذریعہ ایس ایم ایس کرنے کے لیے کرشی اسپیس اپنا جواب جو بھی ہے اسپیس اپنا نام ایڈریس کے ساتھ لکھ کر 8038 پر ایس ایم ایس کر دیں۔
تھوڑی دیر میں ابھی کل کے ونر کا بھی ہم نام اناؤنس کریں گے. آج کا سوال بڑا آسان ہے. آئی تھنک روزے کون سے ہجری میں فرض ہوئے تھے؟ یہ کرشی کا آج کا سوال. روزے کس سن ہجری میں فرض ہوئے تھے؟ اچھا جی, اور ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہمارا آج کا سوال. اس کا ونر کل اناؤنس کریں گے. اور کل جو ہم نے سوال کیا تھا اس کی ونر ہیں فلک صاحبہ کراچی سے. آپ تک کرشی کے گفٹ ہیمپرز پہنچیں گے. بہت ساری تالیاں بجا دیں جی فلک صاحبہ کے لیے. اور فلک سے فرا تک کا سفر. جی فرا صاحب آپ بولا تو میں سمجھی فرا کا نام لیں گے, لیکن آپ نے فرحت کا نام لے لیا تو خوشی ہوئی. میرے ہم نام ہے, تھوڑا سا یہاں وہاں ہے آگے نہیں, تھوڑا سا بس تے کا اور ہے کا فرق ہے, تو کیا ہو گیا کوئی فرق. اس لحاظ سے تو میں نسیم قسیم سب میرے ہم نام. فرحت آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا, آدھا آدھا ہو گیا. فلک فلک فرحت تو میں نے کہا نا. ارے فلک نام ہے, فلک نام ہے, کوئی بات نہیں. کاف آ گیا, تے ہٹا گیا, کاف آ گیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار سی چیز, پلاؤ سالن کڑھائی کھا کے تھوڑا تھوڑا سا بور آ جاتا. جی بور ہو جاتے ہیں نا. نہیں نہیں, یہ میں نے کہا یہ بور ہو جاتے تو پاستا کیوں نہ کھلائیں ہم افطاری میں. کیوں نہ کھلائیں بھائی؟ بالکل کھلانا چاہیے پاستا, تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں کتنی جلدی بنتا ہے. بہت جلدی بن جائے گا. باتیں ہوتی رہی تو میرا مطلب نہیں نہیں بالکل بات ہی نہیں. آئے آئے آئے, میں تو بالکل, آپ کو تو پتا ہے, آپ گواہ ہیں کہ میں باتیں بالکل بھی نہیں کرتی. نہیں نہیں بالکل عادت نہیں ہے میری باتیں کرنے کی, کام زیادہ کرتی ہوں. دیکھیں پہلے زمانے میں لوگ جھوٹ بولتے تو کیا ہوتا تھا؟ ناک لمبی ہو جاتی تھی. اب تو چولہا بھی جل جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے میں نے کون سی باتیں کی کہ اس نے وہ کیا, اس نے وہ کیا. میں کھانا بنانے کی ہی باتیں بیچ رہے ہیں یہاں پہ بھائی, میں سکھا رہی ہوں بس آپ کو. اچھا ہم پاستا بنانا سکھاتے ہیں جلدی سے. یہ میرے پاس آئل ہے 1 ٹیبل اسپون آئل. جیسے کہ آپ کو پتا ہے شیف فرا کی ایک خاص بات کی وہ آئل اور گھی کا استعمال کم کرتی ہے. جب میزان ہمارے پاس ہو تو کیا بات ہے, ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ آئل استعمال کرنے کی. اچھا تیل ہے میزان کا, بہت اچھا. اچھا آپ ہیلپ کریں گے, یہ کھولتے ہیں جلدی جلدی, یہ سبزیوں کے جو ہے نا, ہاں اس کو آپ ریپ کو کھولتے رہیں فٹافٹ. اس کے اندر میں استعمال کروں گی گاجر ہے میرے پاس. یہ گاجر ہے جی, یہ والی گاجر ہے. چکن کے کیوبز ہیں اور شملہ مرچ ہے, اور میرے پاس یہاں پر چیدر چیز ہے. یہ پاستا بناؤں گی میں وائٹ ساس کے ساتھ. اچھا ہم پاستا ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں تو جنید بھائی بڑے پریشان ہوتی ہے ہماری خواتین, یہ کیسے بناؤ گا, بڑا مشکل, بڑا مہنگا, میں تو نہیں بنا سکتی, اور اتنا بجٹ نہیں ہے کہ باہر جا کے کھائیں. تو انہوں نے, میں نے یہ آسانی جو ہے نا, ان کی جو مشکلات کو آسانی میں نے چینج کر دیا. تو وہی پاستا میں آپ کو بہت اچھا چٹپٹا سا بنانا سکھاؤں گی. آئل میرا گرم ہو چکا ہے. گاجر میرے پاس یہاں رکھے ہوئے 1 کپ, اور یہ میرے پاس یہ شملہ مرچ سارے آپ کو یہ سب کو ہٹانا ہوگا. اچھا جیسے چائنیز فوڈ میں جب تک پاکستانی مزہ نہ آئے کھا نہیں سکتے, اس طرح پاستا میں بھی جب تک پاکستانی مزہ نہ آئے کھایا نہیں جاتا. بالکل بالکل, جیسا چائنیز ہم بناتے ہیں ویسا چائنیز کو پتہ لگ جائے اگر کہ ہم اس چیز کو چائنیز کہہ رہے ہیں, وہ کانوں کو ہاتھ لگا, پوری قوم دھرنا دے گی ہمارے خلاف چائنا کی, وہ سب تعلقات ختم کر دیں گے. ویسے میں نے چائنیز ایسے دیکھے ہیں وہ بھی اسپائسی ہماری طرح کا کھانا, انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر دیا, ہم نہیں تبدیل, ہم نہیں گئے. انہوں نے کہا ان کا تو کوئی موڈ نہیں ہے, ہم ہی بدل جاتے ہیں. میں نے ویسے چائنا میں چائنیز کھایا ہے, وہ ہم نہیں کھا سکتے. ہاں ہم نہیں کھا سکتے. یہ شملہ مرچ, گاجر, چکن کیوب میں نے بالکل کیوب کر کے اس کو بوائل کر لیا تھا. گاجر میں نے شامل کر دی اس کے اندر, اور یہ ہمارا پاکستانی مسالہ. تو یہ آ گئی ہری مرچیں, کیا مزیدار ہے, 2 عدد چوب ہری مرچیں. یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے نا پاکستانی مزہ. کیسے مزہ آئے گا ہمیں, تو نہیں مزہ آ سکتا. یہ اگر اٹیلینز کو پتہ چل گیا کہ پاستا اس طرح بن رہا ہے, آپ چھپا لیں, ان کو نہ پتہ لگنا چاہیے. اس میں مسالے ڈل رہے ہیں اور مرچیں ڈل رہی ہیں. وائٹ پیپر, سفید مرچ پسی ہوئی, اور یہ میرے پاس ہے. اچھا یہ بہت جلدی بن جاتا ہے, چولہا میں تھوڑا سا کم کر دو. مجھے خوشی ہے, ہم بڑی یونیک قوم ہے. ہاں ذرا اٹیلینز کو بولو تو صحیح کہ ذرا سب کھول دیں. پالک گوشت بنائیں. ہاں پالک گوشت بھی ہم اس طرح سے پریزنٹ کر دیں گے نا, اس میں نوڈلز ڈال دیں, پاستا ڈال دیں. ان کو کیا پتا پالک گوشت ہے, وہ تو کھا لیں گے کہ ہمارے ملک کا کھانا بنائے. آپ مجھے لے جائیں, میں ان کو بنا دوں گی, پورا بنا دیں گی. بالکل, ہمارا آلو گوشت بھی ان کو میں بنا کے کھلا دوں گی. بالکل پتہ ہی نہیں لگے گا ان کو کیا بنایا ہوا ہے. کیا بات ہے فرا, ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے اس کے اندر کالی مرچ ڈال دی. اب میرے پاس یہ جائے گا نمک, ٹھیک ہے. اب یہ پاستا بھی کھولنا ہوگا. وسیم آج آپ کا بہت سارا کام ہے یار, یہ بند کیوں کیا ہے؟ بہت سارا کام ہے. اچھا ہے نا, صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں کتنے کم مسالے ہو, کتنا جلدی جلدی بن رہا ہے یہ. اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی نوڈلز اور یہ پاستا. نوڈلز پاستا اس لیے بتایا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی اویلیبل ہو وہ اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پاستا بہت مشکلوں سے ملتا ہے, یا پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں بھی آتا, نہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سا پاستا لیں.
तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह का होता है। ये तो सही नूडल्स हो किन्नी- गई, इसको क्या नूडल्स, कहते ये हैं? पास्ता है। ये असल गेम ये है सर। पास्ता अच्छा, है, अच्छा। गेम सारी ये है, लेकिन वो आसानी के लिए बताया है कि आपको मिल जाए, आप इतना परेशान ना हो। ये हमने मुझे सोया कौन सा सॉस- ऑयल डाला है? ये मीज़ान का डाला है, कनोला डाला है? कैनोला, मीज़ान का? मीज़ान के कैनोला ऑयल डाला है, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा ये है मेरे पास सोया सॉस, ठीक है, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया। बाकी सारे वही अपने किचन के मसाले थे। सोया सॉस भी अब हमारे किचन में आने लगा है। बस जो बदिया डाल दें। नहीं बचा हुआ नहीं, इसमें ऐसे मसाले नहीं इसमें होते, बचा लेकिन हुआ ना नहीं? अदरक यकीन लहसुन करें, नहीं इसकी शामिल तो किया। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है इसकी Really? स्मेल। अच्छा ये तो मेरा तैयार हो गया बहुत झटपट, ये तैयार हो चुका। और व्हाइट सॉस बनाएंगे हम, अजीब बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। और मीज़ान के ऑयल में मैं व्हाइट सॉस बनाना सिखा रही हूँ। व्हाइट सॉस सिर्फ मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, स्पेगेटी आपने पहले से बॉयल रखी हुई थी? बिल्कुल बॉयल रखी थी। और Boiled पास्ता spaghetti हम बनाएंगे भी तो उसमें भी बॉयल ही करनी होती है, ठीक। क्योंकि वो गलने में बहुत टाइम लेती है ठीक, ना, ठीक। तरीका भी यही होता है। अच्छा ये मैदा 1 टीस्पून मैंने ऑयल ले लिया है मीज़ान का, और ये मेरे पास मैदा है। मैदा मैंने ले लिया तकरीबन हाँ, मैदा 1 खराब नहीं टेबल होना चाहिए। स्पून भर के। जी मैदा खराब नहीं होना नहीं, चाहिए। ये मैदा खराब, इस मैदे से मैदा खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम इसको पका लेंगे, ये कच्चा नहीं होगा। और पकाना तो आपको आता ही है, अच्छा बात। जी मुझे बातें करने का बिल्कुल शौक नहीं है मुझे। हाँ खाना बनाती हूँ, काम पे ज्यादा तवज्जो देती हूँ मैं। अच्छा ये किसकी मैंने बात कर इसके रही हैं? अंदर जी अपनी बात कर रही हैं? हाँ मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं शेफ फरा की बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही, मैं शेफ फरा की बात कर रही बातें हूँ। करना और बातें करने का शौक दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हाँ मुख्तलिफ शौक नहीं है लेकिन करते हैं। करती रहती हूँ। नहीं देखिए ना, मैं सिखाती हूँ, अब मैं बात नहीं करूंगी तो अगर मैं चुप रहूँ है ना? 1 मिनट, इनको शौक नहीं है बातें करने का, हाँ फिर भी करती हैं लेकिन बस जरूरत हो जाती कभी कभार बहनों को मजबूर समझाने आदत के से। लिए। ये खोल दें, ये हम गवाही दे रहे आवाम हैं। इससे खुश है इस बात से। पहले आप बिल्कुल खुश है, मेरी बहनें हैं, कंट्रोल रूम वाले इनकी खुश नहीं कह रहे, दो रूम- खुशी का ये दो सबूत रूम- है कि दूसरा साल मेरा आप लोगों के साथ है। अल्लाह इनकी खुश खुशी रखे, का तो और अभी- इनकी अभी मोहब्बत का और ये होंगे। सबूत है। देखें तालियां, तालियां देखें आप जरा। ये दो प्रोग्रामों में आपने इनको पूरा- अपने साथ मिला लिया। ये मेरी बहनें हैं, ये माशाल्लाह से 2 मिनट पिछले साल से ये मेरे साथ हैं। आप ये सारे के ऐड सारे कर- डाल दूं? हाँ हाँ थोड़ा सा ऐड कर, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर ये मैं शामिल कर, बस दूध है, थोड़ा सा दूध, ठीक है, ये दूध है। अब वही मसाले हमें थोड़े बहुत इसके अंदर शामिल करने हैं, क्योंकि हमने इस क्रीम को थोड़ा सा चटपटा बनाना है ना, फीका नहीं बनाना। वसीम आप इसको थोड़ा सा इसको अच्छा, हिलाएं, ये मीठा बन रहा घुमाएं। ये मीठा नहीं है, इसको क्या, सॉस है, अच्छा स्पाइस, इसकी इसको सॉस बन क्या रही है। करूं? ओह सॉस, वाओ, आप इसको घुमाते रहें, ठीक है। वाओ। इसको इसको ऐसे घुमा देना। हाँ स्टेयर करें ना इसको इस तरह से। अच्छा। चले पकड़े, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये तो फरा घुमाएं। इसकी तो आप ही वो हैं, है ना? अपना अब माहिर। इसमें मैंने शामिल किया नमक, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा चटपटा बनाना है ना हमने, ये फीकी फीकी सॉस तो हमें अच्छी नहीं लगती मेरी आई है। भी और ये मेरी कुटी हुई तो लाल बोलना। मिर्च, और मैंने इसमें थाइम, सही है, ये थाइम आराम से आपको बाजार में मिल जाता है, बहुत सस्ता सा आपको हाँ, ये मिल तो बाहर जाता मिल है। जाता है। ये आप इसको नींबू का घुमा कोई दें। इस्तेमाल नहीं? अभी मैं इसको गार्निश करूंगी, अच्छा, गार्निश अच्छा, करूंगी क्या बन रहा है लेमन से। वो पास्ता मजा ही नहीं आता ना जब फीका फीका हो। जुनेद सही भाई बात है, बिल्कुल, लेमन बिल्कुल। छिड़क के खाएं, चाट मसाला डाल के खाएं, रायता डाल के खाएं, क्या मजा है। ओह यस। तो इसमें आपने जो ये इसको क्या कहती हैं आप? ये सॉस व्हाइट सॉस, व्हाइट सॉस में पहले ऑयल गया, फिर उसके बाद दूध गया, ऑयल लिया, ऑयल व्हाइट किया, सॉस उसमें मैदा डाला आपने, मैदा ऑयल ले ये लिया। मेरा हाथ गया, देखें असल तो ये है, जिस तरीके से मैं हिला रहा हूँ ना, उसमें आपने इस- वसीम असल बदामी ये- साहब का मुबारक हाथ ये चलवाया। असल हाँ में ये हाथ का, ये मेरी कोई इंग्रेडिएंट का कोई कमाल नहीं है, रेसिपी का कोई कमाल नहीं है, ये ये इसका वसीम कमाल। बादामी के ये हाथ का कमाल। तालियां हो जाए ना हाथ के लिए तो। देखें सब साथ है, देख रहे हैं जुनेद भाई, देख रहे हैं ये कैसा इंसाफ है। बजा तो तुम लोग भी तालियां वसीम। यार। अपने ही नहीं बजाते मेरे लिए तालियां, मैं क्या करूँ, बाकी सब बजा रहे, अपने नहीं बजा रहे। ठीक है। अच्छा ये पास्ता को हमने अब डिश आउट करना है, मैं इसको उठा लूंगी। उफ, ये तो वैसे इसी की स्मेल इतनी अच्छी आ रही है। पास्ता दिखाएं भाई, आवाम को पास्ता दिखाएं। पास्ता दिखा हर आम और खास को टिश्यू पेपर पास्ता मुझे दिखाया चाहिए जाए। होगा जुनेद भाई, टिश्यू पेपर ये। दे मुझे आप। वाह 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 अभी मैं आपको दिखा रही जबरदस्त। हूँ। अब सॉस इसके अंदर डाल के, और फिर केचप भी तो शामिल करेंगे। हमें कहाँ पास्ता पाकिस्तानियों को फीका फीका अच्छा लगता नहीं है, पसंद। हमें तो पूरे लवाजमात के साथ। बस ये सॉस तैयार हो चुकी है, ये और सॉस हमारी सॉस तैयार की हो भी चुकी है। इतनी अच्छी क्या स्मेल मैंने है। सॉस तैयार किए, मैं बताऊँ आपको जुनेद भाई। इसके ऊपर ये सॉस हम ऐड कर देंगे, ओए होए। ठीक है। क्या है वो? भाई, बहुत और अच्छे। अब हमने क्या करना है, ये केचप कितनी मज़ेदार है, और सेहतमंद चीज बनाई है आपने। बहुत अच्छी, हेल्दी। आप घर में बनाएं Healthy। और बहुत कम पैसों से ना बहुत ज़्यादा ये बन कितने की बन जाता है। जी
کتنے کی بن جائے گی؟ یہ ایک پلیٹ آپ بنانے جائیں گے تو میرے خیال سے 80 روپے کی بن جائے گی. 80 روپے کی بن جائے گی. اگر آپ کسی ریسٹورینٹ سے آپ اس کو لیں گے تم بھی کھا تو سکتے یہ ہیں. 400-500 سے کم کی یہ پلیٹ بالکل بھی نہیں آپ کو ملے گی. اور یہ اتنی برکت ہوتی ہے اور رمضان میں ویسے ہی برکت ہو جاتی ہے. اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی. ہاں اتنی بڑی نہیں ہوگی. آپ اس میں میرے خیال سے 2 بندے یا 3 بندے آرام سے کھا سکتے ہیں. بالکل کھا سکتے ہیں. میرے 3 بندے. وہ کون سے 3 بندے بھائی؟ یہ بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے. پاستا بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے, آپ نہیں کھا سکتے. اچھا جی یہ بہت زیادہ آپ اتنا کھا نہیں پائیں گے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی سوچیں. یہاں ہمارے پاس ایک بندہ ہے, وہ اس کا آدھے ٹائم کا میل تو اس بندے کو ہم نے دینی ہی نہیں ہے, اس بندے کے لیے تھوڑی بنائی ہے. ہمیں تو ہم تینوں کے لیے بنائی ہے. میرے آپ کے لیے بنی ہے کیونکہ یہ مجھے آپ کو ملنی نہیں. ہاں ملی نہیں تھی تو مجھے آپ کو ملنی نہیں ہے کبھی. ویسے میں بتا دوں ریکارڈ پہ لاؤں, اب تک کوئی بھی کھانا نہیں ملا میں آپ کا. یہ لے جاؤں گی نا, آپ مجھے اجازت ہی نہیں دیتے لے جانے کی. آپ اتنا بڑا دل کرتے ہو نہیں رہنے دو. آج پھر کیا کریں, روزانہ ہمیں رحم آ جاتا ہے, آج ذرا بے رحم بننے کی. یہ دیکھیں یہ ہمارا ہری پیاز چاپ کی ہوئی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ہماری ڈش کتنی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, بریک کا ٹائم بس ہوا ہی چاہتا ہے. تو یہ پاستا ہو گیا تیار. یہ پاستا ہمارا تیار ہو گیا. 10 سے 12 منٹ میں پورا پاستا تیار. یہ جنید بھائی میں آخری میں ایک بات کروں گی, اس چاول کی میں بات کر لوں. میں نے اس کو استعمال کیے تھے جزا, مجھے اتنے پسند آئے, اتنا ذائقہ اچھا. اور جب میں اس کو بنا رہی تھی تو میں گھر پہ بتایا نہیں تھا, تو میری امی کہہ رہی اتنی خوشبو آ رہی ہے, یہ کون سے چاول ہے؟ کیونکہ اس میں ہمارا خون پسینہ ہے. ماشاءاللہ تبھی اتنا اچھا ہے. زبردست. ڈاٹ کا لیٹسٹ پروڈکٹ ہے جزا, بہت زبردست. شکریہ. ایکسلنٹ پروڈکٹ ماشاءاللہ. بہت اچھے چاول ہے, بہت اچھے چاول ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی کامیاب کرے. کل وسیم بھائی آئے تھے, اس حوالے سے پرفیوم لانچ کیا انشاءاللہ. بہت شکریہ. تو جناب پاستا بن گیا ہے, تیار ہے ہمارا پاستا. ٹھیک ہے, بہت ساری تالیاں شیف فرا کے لیے دی. وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں شان رمضان میں.